أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ قرآن شریف کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے اور آج آخر کی دو آیتیں ہیں، اس سے انشاءاللہ سورہ آل عمران مکمل ہو جائے گی۔ پیچھے مجلس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں اس کا خلاصہ مفہوم یہ تھا کہ کافروں کو جو مال و دولت دیا گیا ہے اس مال و دولت کی وجہ سے مسلمان جو ہیں فکر نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ بھئی کافروں کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا ہے تو اس لیے وہ لوگ اللہ کے یہاں بہت ہی محبوب ہیں۔ تو بتایا گیا تھا کہ جو بھی ان کو دیا گیا ہے دنیا میں صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے گزشتہ مجلس کی تمام جو ہے تفسیر کا خلاصہ مفہوم تھا۔ آج دو آیتیں سورہ آل عمران کی جس کی تفسیر ہوں گی، آیت نمبر 190 آیت نمبر 200۔ آج سے سورہ آل عمران مکمل ہو رہی ہے، 200 آیتیں مکمل ہیں اس سورت میں، اور یہ سورت قرآن شریف کی بڑی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے۔ 200 آیتیں مکمل ہیں اس سورت میں۔ تو آج جو ہے آخر کی دو آیتیں جس کی تفسیر ہو رہی ہے، پہلے آیتوں کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو تمہارے پاس بھیجی گئی اور اس کتاب کے ساتھ جو ان کے پاس بھیجی گئی، اس طور پر کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ دوسری آیت جس پہ فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو خود صبر کرو اور مقابلے میں صبر کرو اور مقابلے کے لیے مستعد رہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون،
اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ یہ آج کی 2 آیتوں کی ترجمہ ہے۔ اس کی تفسیر اللہ رب العزت جو ہے اس میں یہودیوں اور عیسائی ان میں سے کچھ لوگوں کی اللہ تعریف کر رہے ہیں۔ جب اللہ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ایسے ہی جو ہے تعریف نہیں ہوتی، بلکہ ان لوگوں کے اندر کچھ مخصوص جو ہیں باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی تعریف فرماتے ہیں۔ اب یہاں پہلی آیت میں اگر دیکھا جائے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ پہلی صفت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ یہودیوں میں سے اور عیسائیوں میں سے بھی بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور یہ چیز جو ہے آج کی کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اس وقت سے کچھ یہودی لوگ ایمان میں داخل ہوئے اور کچھ عیسائی لوگ بھی ایمان میں داخل ہوئے۔ جیسا کہ کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں اگر دیکھیں گے اور تفسیروں میں دیکھیں گے تو ہمیں جو ہے یہ واقعات ملیں گی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کر کے چلے گئے تو مدینے میں یہودی لوگ تھے، اور اس میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، اللہ رب العزت نے ان کو اسلام قبول کرنے کا موقع عطا فرمایا اور ایمان میں داخل ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور عیسائیوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، جیسا کہ آتا ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ حضرات جو ہیں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے ایک روایت میں بات آتی ہے کہ ایک جماعت تقریباً 40 آدمیوں پر مشتمل تھی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور 40 کے 40 لوگ عیسائی ہونے کے باوجود اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں عیسائی ہونے کے باوجود اسلام میں آئے، یہودی ہونے کے باوجود اسلام میں داخل ہوئے، اور یہاں تک بات آتی ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، حالانکہ وہ عیسائی تھا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ان 2 صحابہ کے ہاتھ میں اس نے جو ہے اسلام قبول کیا، ایمان میں داخل ہوا، اور چند دن جو ہے اسلام کے اندر وہ بادشاہ رہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے حبشہ سے سمندر کے راستے سے مدینے کو آ رہا تھا، تو کیا ہوا، سمندر میں بہت بڑا طوفان پیدا ہو گیا۔ اس طوفان کی وجہ سے کشتی پلٹ گئی، اور کشتی میں جتنے لوگ تھے پورے کے پورے ڈوب کر جو ہے جن کا انتقال ہو گیا۔ اس میں سے حبشہ کے بادشاہ بھی موجود تھے اور اسلام میں داخل ہو چکے تھے عیسائی ہونے کے باوجود۔ جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، فوراً اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ اے نبی، آپ کے ایک بہت ہی آپ سے بڑی محبت کرنے والے نجاشی کا انتقال ہوا ہے، آپ کیا کرو، غائبانہ ان کی نماز جنازہ ادا کرو۔ کہاں انتقال ہو رہا ہے ان کا؟ سمندر میں، پانی میں ڈوب کے ان کا جو ہے انتقال ہو رہا ہے، اور مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ تمام لوگ عیدگاہ میں جمع ہو جاؤ، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفسیروں میں بات آتی ہے کہ بہت بڑی جماعت جو ہے صحابہ کی حاضر ہو گئی اعلان کو سن کر، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر نماز جنازہ پڑھائی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا بہت جو ہے آپ کو شوق تھا، یعنی نجاشی کو، اور اسی ملاقات کے لیے حبشہ سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس مدینہ منورہ آنے کے لیے سفر شروع کیے تھے، درمیان میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ یہودی ہو کر اسلام میں آئے، عیسائی ہو کر اسلام میں آئے۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہودی ہونے کے باوجود اسلام میں آ رہے ہیں، عیسائی ہونے کے باوجود ایمان قبول کر رہے ہیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ اگر امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اگر بات کی جائے تو آج کے اس زمانے میں جتنا اسلام جو ہے انگریزی ملکوں میں پھیل رہا ہے، اتنا اپنے ملکوں میں اسلام نہیں پھیل رہا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے اسلام انگریزی ملکوں میں پھیل رہا ہے۔ عیسائی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہودی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس وجہ سے داخل ہو رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی اسلام جو ہے سچا مذہب ہے، اسلام سے بہتر مذہب کوئی دنیا کا نہیں ہے۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں، سمجھ کے اسلام میں آ رہے ہیں۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ مسلمان اسلام میں ہونے کے باوجود آج ہمارے پاس اسلام کی کوئی قدر نہیں۔ عیسائی لوگوں کو اسلام کی قدر ہے، عیسائی لوگوں کے پاس، یہودی اسلام کی قدر کرتے ہیں اور اسلام کی حقیقت کو، اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر اسلام میں آ رہے ہیں اپنا مذہب چھوڑ کے۔ اور مسلمان کیا ہے کہ مسلمان کے پاس اسلام کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان کیا کر رہا ہے؟ اسلام کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ جو ہے ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے یہاں ان لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ بھئی وہ لوگ جو عیسائی ہونے کے باوجود، یہودی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ پیچھے جو ہے حدیث کی مجلس میں ایک حدیث ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں اللہ جن کو دوہرا اجر عطا کریں گے۔ ایک وہ آدمی، ایک وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے۔ دوسرا وہ آدمی جو اپنی باندی کی اچھی تربیت کرے، اس کو اچھا علم سکھائے اور اس کو آزاد کر کے پھر اس سے نکاح کر لے۔ تیسرا وہ آدمی، تیسرے کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عیسائی، وہ یہودی جو اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہو اور مجھ پر بھی ایمان رکھتا ہو، اسلام میں داخل ہوتا ہو، ان 3 لوگوں کو اللہ دوہرا اجر عطا کریں گے، ڈبل ثواب ان کو ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محنت زیادہ ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں آج تک بڑے بڑے ایسے گزرے ہیں، یہاں تک کہ کتنے جو ہے عیسائی ایسے تھے، کتنے یہودی ایسے تھے جو اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ اسلام کو پڑھتے گئے، اسلام کو سمجھتے گئے، تو اسلام کو ختم کرنا تو دور کی بات، اسلام کی محبت ان کے دلوں میں ایسا جو ہے گھر کر گئی کہ وہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو اسلام جو ہے ایسا مذہب ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور دوسری صفت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر بھی وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور ان کے بعد جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر بھی وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور تیسری صفت اللہ بیان کر رہے ہیں خاشعین للہ، اس طور پر کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ ان کا بھی یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اور چوتھی صفت اللہ بیان کر رہے ہیں لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے۔ اس سے پہلے جو ہے بات گزری تھی کہ یہودی کیا کرتے تھے کہ دنیا کی تھوڑے سے مال و دولت کے لیے اللہ کے احکامات کو بیچتے تھے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے تھے اور بدل دیتے تھے تھوڑے سے جو ہے فائدے کے لیے، تھوڑے سے مال و دولت کے لیے۔ تو جن کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی، اللہ فرما رہے ہیں اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس۔
ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت جلد ہی لوگوں کا حساب لیں گے۔ کب لیں گے؟ حشر کے میدان میں۔ اگر کوئی بندہ نیکی کیا ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کیا ہو تو اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ رائی کے دانے کے برابر برائی کرا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی اللہ ضرور دیں گے۔ تو اللہ جو ہے بہت جلد حساب لینے والے ہیں اور بہترین حساب لینے والے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ آخری آیت ہے اور یہ اس آیت میں اللہ رب العزت مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو خود صبر کرو، وصابروا اور مقابلے میں صبر کرو، ورابطوا اور مقابلے کے لیے مستعد رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جو ہے آخری آیت ہے، اس سے جو ہے ہماری سورہ آل عمران مکمل ہو چکی۔ آخری آیت میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ کس کے اوپر صبر کرنا ہے؟ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، اس پر ہم کو صبر کرنا ہے۔ اگر ہم نے صبر کر لیا، اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر جمے رہے تو اللہ کے یہاں اس کا بہترین اجر ہم لوگوں کو ملے گا اور بہترین بدلہ اللہ کے پاس ہمارے لیے اللہ رب العزت جو ہے بہترین بدلہ اس کا مقرر کر کے رکھ دیے ہیں۔ اس سورت کے اندر مکمل جو ہے 200 آیتیں ہوئی۔ 200 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا کئی جگہ جو ہے ذکر کیا ہے۔ پیچھے جو سورت گزری ہے سورہ بقرہ، اس میں زیادہ جو ہے بنی اسرائیل کے واقعات گزرے تھے۔ بنی اسرائیل قوم کیسی تھی، ان کے عادتیں کیسے تھے، ان کے صفات کیسے تھے، تو یہ جو ہے باتیں جو ہے سورہ بقرہ میں گزری۔ اب سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ ہے ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے آگاہ فرمایا، ایک ہے صبر کے تعلق سے اور ایک ہے اپنے ایمان اور اپنے اعمال میں جمے رہنے کی وجہ سے۔ ان دونوں چیزوں کا اللہ رب العزت نے اس صورت میں خاص طور سے ذکر فرمایا اور شرک کے بارے میں بھی بات آئی، اور اس پورے جو ہے صورت میں 20 سے زیادہ جگہ اللہ رب العزت نے شرک سے لوگوں کو روکا ہے۔ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ رب العزت شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کریں گے، لیکن شرک کو ہرگز اللہ معاف نہیں کرتے۔ ہرگز اللہ شرک کو جو ہے برداشت نہیں کرتے۔ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، اللہ جو ہے اس کو جو ہے برداشت کر لیں گے۔ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ماں باپ کی ناقدری کرتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، یہ تمام گناہ، یہ تمام جو ہے کام گناہ ہیں ہی، لیکن اس پر اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا غصہ اللہ کو شرک پر آتا ہے۔ شرک جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے، گویا کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرما کے کتنی بڑی زندگی عطا فرمائی، کیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ اب ہم اللہ کے بارے میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اللہ اکیلے نہیں ہے، اللہ کے جیسے کوئی اور بھی ہے۔ اب اس کا مطلب جو ہے ہماری جو ہے آسان زبان میں اگر مثال دیا جائے تو یہ مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک بندے کے، ایک آدمی کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر وہ آدمی اپنے ماں باپ کو ماں باپ سمجھتا ہے لیکن کسی دوسرے کو بھی ماں باپ سمجھتا ہے تو حقیقت میں جو ماں باپ ہے ان کو کتنا غصہ آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کے جس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جس مرد کے جو ہے جس مرد کے جو ہے اندر سے نکلا ہے بچہ، وہ بچہ بڑا ہو کر دوسرے عورت اور دوسرے مرد کے بارے میں کہے کہ بھئی یہ میرے ماں باپ ہیں، تو حقیقت میں جو ماں باپ ہیں ان کو کتنا غصہ آئے گا، ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو جتنی تکلیف یہاں ماں باپ کو ہوتی ہے، اس سے کئی ہزار درجے زیادہ اللہ کو تکلیف ہوگی شرک سے۔ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اپنی زندگی کو پاک رکھنا ہے۔ جہاں تک ہماری زندگی شرک سے پاک رہے گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دوسرے گناہوں کو اپنے جو ہے مہربانی سے
اپنے رحم و کرم سے معاف کر دیں گے. لیکن شرک اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرتے. تو اس لیے یہاں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو. صبر ہر حال میں کرنا ہے. کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ تھوڑی پریشانی آ گئی، تھوڑی مصیبت آ گئی تو ہم جو ہے اللہ کے گھر کو بھول جاتے ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کوئی عبادت جو ہے ہماری مکمل نہیں ہوتی. اتنا جو ہے ہمارا ایمان کمزور ہے، اتنا ہمارے اعمال کمزور ہیں. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اس طرح مت بنو. ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں صبر کر کے کیا کرو؟ اپنے ایمان پر اور اپنے اعمال پر جمے رہو. یہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں میسج دے رہے ہیں، اور اس کو جو ہے ہم اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی صرف ایک دن کر لیا، 2 دن کر لیے، ایسا نہیں، بلکہ زندگی کا ایک مقصد بنانا ہے کہ پوری زندگی ہم جو ہے اسی مقصد کے تحت گزاریں گے. کوئی بھی مصیبت آئے صبر کریں گے، لیکن مصیبتوں کی وجہ سے اللہ کا دربار نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی عبادتیں نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے زندگی نہیں گزاریں گے. اس طرح اگر ہم نے ٹھان لیا اور اسی طریقے سے ہم نے زندگی گزارا تو پھر اللہ کے یہاں جا کر ہمارا مقام اتنا بلند ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہوں گے، اور اللہ رب العزت ہماری خوشنودی اور ہماری رضامندی کا پورے مخلوق کے سامنے اعلان کر دیں گے. حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، پوری دنیا کی مخلوق کے لیے فرشتے کے ذریعے سے اعلان کراتے ہیں. فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے دنیا کی مخلوق سنو، فلانے بندے سے اللہ محبت کر رہے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو اللہ جو ہے محبت کا اعلان کرا دیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے بچتے ہوئے، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک سے بچتے ہوئے کوئی بھی مصیبت آئے صبر کرتے ہوئے اپنے ایمان اور اپنے اعمال پر جمنے کی کوشش کرنا ہے، تب جا کے اللہ یہ مقام عطا کریں گے. آگے اللہ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی لوگ کامیاب. اللہ کا ڈر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا وہ آدمی دوسروں کے سامنے بھی گناہ نہیں کرے گا، اور اپنے جو ہے خلوت کی زندگی میں بھی، تنہائی کی زندگی میں بھی گناہ نہیں کرے گا. کسی کے سامنے، دوسروں کے سامنے بھی گناہ نہیں کرے گا، اور کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں ہے، اندھیرے میں ہے، تب بھی وہ آدمی گناہ نہیں کرے گا. یہ ہے اللہ کے ڈر کی جو ہے علامت. اس کو جو ہے اللہ کا ڈر کہا جاتا ہے. یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ بھئی لوگوں کے سامنے آدمی گناہ نہیں کرتا لیکن تنہائی میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر گناہ کرتا ہے. اس کو اللہ کا ڈر نہیں کہا جاتا. اللہ کا ڈر یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی گناہ سے بچے، لوگوں کے پیچھے بھی گناہ سے بچے. یہ ہے اللہ کا ڈر. اگر ایسا ڈر کسی کے اندر آ گیا لعلکم تفلحون، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی کامیاب. کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں. ایسی کامیابی اللہ دیں گے، اس کامیابی کے ملنے کے بعد انسان کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. اور وہ کامیابی کیا ہے؟ جنت ہے. وہ کامیابی جنت ہے. جنت ملنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی. تو اس لیے اس نعمت کو پانے کی کوشش کرنا ہے. تو آج جتنی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تمام باتوں کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ 4 صفات بیان ہوئے ہیں، ان 4 صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، اور اخیر میں اللہ نے فرمایا کہ صبر کریں. کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے تو صبر کے ساتھ زندگی گزاریں، اور پریشانیوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے زندگی نہ گزارے. اس لیے اللہ رب العزت جو ہے آج کے ان آیتوں میں یہی جو ہے ہمیں حکم دے رہے ہیں. تو یہ جو ہے خلاصہ ہے اور مفہوم یہ ہے کہ ہم جو ہے ہر حال میں صبر کے ساتھ زندگی گزاریں. کوئی تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں. تکلیف اگر آ گئی تو کیا کرنا ہے؟ اس وقت اللہ کا دربار، اللہ کا جو ہے دربار کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. بار بار اللہ کے سامنے آنا ہے، عاجزی کرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے. تب جا کے اللہ وہ مصیبتیں ختم کر دیں گے. مصیبت آ گئی،
اگر یہ سمجھتے رہے کہ بھئی میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی میرے اوپر مصیبت آتی ہے، کیا فائدہ نمازیں پڑھ کے، نمازیں چھوڑ دیے، کس کا نقصان؟ اپنا ہی نقصان ہے، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ رائی کے دانے کے برابر، اس سے بھی کم ذرے کے برابر بھی اللہ کا نقصان نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچ کے نمازیں پڑھنا چھوڑ دے، اللہ کے گھر کو چھوڑ دے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود میری زندگی میں تکلیفیں آ رہی ہیں، فائدہ کیا ہے نمازیں پڑھ کر؟ اگر یہ سوچتا رہا تو مطلب یہ ہو گیا کہ آدمی نمازیں کیوں پڑھ رہا ہے؟ تکلیفوں سے بچنے کے لیے۔ اگر یہ مقصد رہا نمازیں پڑھنے کا تو کوئی نماز ہماری قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہونا ہے؟ تکلیفوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے نماز پڑھنا ہے۔ اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں، آج جو ہے ہماری عادت بنی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، عادت بنی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کا حکم سمجھ کے نماز نہیں پڑھتے۔ جس دن ہم نماز کو اللہ کا حکم سمجھ کے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس نماز کے پیچھے زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ تو اس لیے نماز کو کوئی بھی عبادت ہو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ اس عبادت کے پیچھے اللہ کی طرف سے مددیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے نصرتیں آئیں گی، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ مدد کا، نصرت کا معاملہ کریں گے۔ تو آج جو ہے جتنی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، خلاصہ یہی ہے کہ صبر کے ساتھ زندگی گزاریں، اور کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی مصیبت آئے تو اس تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے نمازیں چھوڑنا، اللہ کی عبادتیں چھوڑنا، مسجد بھول جانا، یہ جو ہے اچھا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔